But in the name of Allah, who is most bounteous, most merciful. ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی فرمایا، ہمیں امتی بنایا۔ تو اب دیکھیں نا، کیا اسلام کے متعلق اگر ہم دیکھیں، کیا ہم نے اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول کو لاگو کیا ہوا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں؟ کیا اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں، 1% بھی نہیں کر رہے۔ ایسے یعنی کہ ہم پتھر دل ہو چکے ہیں کہ کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، کسی بات کا بھی۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ بیٹی جو ہے عورت، وہ کیا ہے جی، اس پر دوپٹہ جو ہے اس کے سر پر وہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ، چاہے وہ گھر سے باہر جائے کسی شاپنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کسی ہمسایوں کے گھر جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، گھر سے باہر نکلے تو کس میں جائے جی؟ پردے میں جائے، ہمیشہ با پردہ رہے، نہ کہ بے پردہ۔ اور اسلام نے یہ بھی ہمیں درس دیا کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی عورت ہمیشہ دوپٹے کا استعمال کرے، اس کا سر ننگا نہ ہو، اس کے بال نظر نہ آئیں۔ اسی سے کیا ہوگا جی؟ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا، اگر ماں سر پہ دوپٹہ پہنے گی، جو اولاد ہوگی، بیٹی ہوگی، وہ بھی پہنے گی۔ دیکھیں نا، اب ہماری 5-6 سال کی، 7-8 سال کی بچی ہے، ہم اس کی سٹارٹنگ ہی کیا کرتے ہیں جی؟ جینز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ شہر جانے دیکھیں، میری بیٹی کو یہ جینز تو بڑی اچھی لگ رہی ہے جی، بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری شہزادی۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہم اسے سٹارٹنگ میں ہی دوپٹے کا نہیں بتاتے۔ جب ہم نہیں بتاتے، وہ جب بڑی ہو جاتی ہے وہی بیٹی، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ دوپٹہ کبھی نہیں پہنتی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دوسرے گلہ دے رہے ہوتے ہیں، خود کو بھی فیل ہو رہا ہے یار، خود پیرنٹس کو بھی فیل ہو رہا ہے میری بیٹی اب ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے لیکن دوپٹہ نہیں پہنتی۔ وہ کیوں نہیں پہنتی؟ وہ 100% پیرنٹس کا قصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتایا ہی نہیں اپنی بیٹی کو۔ دیکھنا، ایک لڑکا تھا، وہ جب سکول سے پڑھ کے آتا تھا، 2-4 دن جب اسے ایڈجسٹ ہونے میں لگ گیا سکول کے اندر، تو جب وہ آتا تھا تو کبھی ایک دن کبھی پینسل وہ چرا کے آتا، کبھی کاپی چرا کے آتا، کبھی کسی کی کوئی گھڑی وغیرہ، کوئی ریزر، کوئی شارپنر، اس طرح کی چیزیں ان کے چرا کے آتا ڈیلی۔ اس کے ماں باپ بڑے خوش، یار واہ جی واہ، تو بڑا دلیری کا کام کر رہا ہے، تو پینسل تو بڑی اچھی ہے، کاپی بڑی اچھی ہے۔ کون سے بچے کے لگتا ہے یہ امیر گھرانے کا بچہ ہوگا، اتنی کاپی اچھی ہے، اتنی پینسل اچھی ہے۔ وہ بیٹا بھی خوش ہو جاتا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا، وہ بہت بڑا ڈکیٹ بن گیا۔ اسی ڈکیٹی کی وجہ سے اسے جب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا، اپنی گرفتاری میں لیا، اس سے کیا ہوا جی؟ پھانسی کا اعلان ہوا۔ جو ہی پھانسی کا اعلان ہوا، اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، وہیں کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر۔ وہ سارا مجمع، جج وغیرہ، وکیل، سارے حیران و پریشان بھی، اپنے یہ کون سا ایسا بدبخت بچہ ہے جو اپنے پیرنٹس کو گالیاں دے رہا ہے؟ جب انہوں نے ریزن پوچھی جج صاحب نے، اس نے کہا، جج صاحب میرا کوئی قصور نہیں، اس میں سارا قصور میرے پیرنٹس کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا میں چوری کر کے آتا تھا، میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا بیٹا چوری نہیں کرتے۔ چوری جب بندہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے چوری کرنے والے کے۔ بیٹا چوری نہیں کرتے۔ ایسے میرا انہوں نے برین واش نہیں کیا کبھی، اور 100% میرے پیرنٹس کا قصور ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح کی تلقین نہیں کی، میرا برین واش نہیں کیا، مجھے بوسٹ اپ نہیں کیا۔ انہی کے بوسٹ اپ نہ کرنے کی وجہ سے آج میں اسی نتیجے پر ہوں کہ آج مجھے پھانسی ہو رہی ہے۔ تو سر آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے، براہ کرم اپنے جو بیٹیاں ہیں آپ کی، خاص طور پر شروع سے ان کی عادت بنائیں سر کہ وہ سر پر دوپٹہ پہنیں۔ دیکھیں نا، حضرت ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ ہمیشہ باپردہ رہا کرتے تھے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم شک بھی کریں نا، اسلام کے دائرہ کار سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، ڈسمس ہو جائیں گے۔ وہ اپنے کام میں ایک دن مشغول تھیں کہ اچانک صرف 1-2 بال نظر آیا، سے حجاب سے باہر نکلے بال۔ جیسے ہی باہر چہرے پر نمودار ہوئے بال، سورج نے روشنی بند کر دی اپنی، سورج شرمسار ہو گیا۔ وجہ پوچھی گئی تو سورج نے یعنی کہ یہی بتایا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی روشنی دے سکوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی صاحبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال نمودار ہو گیا ہے۔
تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کیا کر سکوں اپنی روشنی ادھر ڈال سکوں. یعنی کہ سورج بھی وہ شرمسار ہو گیا صرف ایک بال کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. آج ہماری دیکھیں بیٹیاں، آج ہماری بہنیں کیا کریں، دیکھ آپ کے سامنے ہے جی ماحول. ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یقین کرے دل جو ہے اشک بار ہوتا ہے، خون کے آنسر ہوتا ہے حقیقت میں ایسے یہ دیکھ کر کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی ہم امت ہے، جنہوں نے رو رو کے عبادتیں کر کے ان کے پورا جسم لہولہان ہو جاتا تھا، تھک جاتے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا جی، اپنی ہر وقت یہی دعا ہوتی تھی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. آج ہمارا یہ حال ہے. اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، موت کو بھلا دیا ہم نے. بس فیشنیبل ہیں جی، فیشن پہ دھیان ہے جی، فیشن پہ دھیان ہے. نہیں سوچ رہے. ہمارے پاس دیکھیں ٹک ٹاک پہ فضول گپ شپ کرنے میں ٹائم ہے جی، ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس فضول بیٹھنے میں گپ شپ کرنے میں ٹائم ہے، فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہے، بازار جانے کا ٹائم ہے، ہلڑ بازی کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، فری ماحول میں رہنے کا وقت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنے پڑ رہا ہے ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے. اور 5 مرتبہ ہم یہ اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ اپنی نماز کی طرف، آؤ اپنی کامیابی کی طرف، دوڑے ہو اپنی کامیابی کی طرف. اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں. 5 مرتبہ ہمارا اللہ اپنے گھر میں ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. چیٹنگ کرنے کا وقت ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا وقت ہے. نماز کا وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں مسجد میں، جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جانے کا. اور یعنی کہ فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرنے کا وقت ہے، لیکن نماز کا وقت نہیں ہے. تو اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی. وہ یہی ہے آج تمام پیرنٹس سے سر ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو شروع سے ایسی ترجیح دیں، ایسا ماحول بنے گھر کے اندر کہ وہ شروع سے ہی دوپٹے کی کیا بنے جی، عادی بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو تھے آزر، وہ کیا تھے جی، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اور یقیناً یہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہوگا، لیکن اگلی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس پر تھوڑا فوکس کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا کیا، جب وہ کسی کام پر گئے ہوئے تھے، سارا ان کا جو قافلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا. جو بڑا بت تھا اس پر کیا کر دیا، کلہاڑا رکھ دیا. وہ جب ادھر سے واپس ہے، دیکھا بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کیونکہ وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو وہ لوگ اپنا خدا مانتے تھے. جب وہ ادھر سے واپس آئے تو دیکھا کہ بڑے بت کے اوپر کلہاڑا کھڑا ہوا ہے، باقی سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے. وہ ان کی طرف چلے گئے، ان سے پوچھا بت کو کیوں توڑا ہے، بتوں کو، ہمارے یہ خدا ہیں، ہمارے خدا کو توڑ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں توڑا، کلہاڑا دیکھے ثبوت آپ کے سامنے، اس نے توڑا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو چل نہیں سکتا، نہ پھر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا جب نہ تو حرکت کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو پھر کیوں آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک سبق دینے کے لیے یہ سارے بت توڑ دیے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا خدا ہے. تو کیا ہوا جی، اس سے جب انہوں نے دیکھا ہمارے خدا ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا جی، وہ ایک گڑھا کھودا بہت بڑا، جس کے اندر کیا ہوا جی، انہوں نے آگ جلا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلنے کا حکم جاری کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح ایک اسپیشل قسم کا یعنی کہ انہوں نے ایک چیز بنائی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، اور ادھر سے وہ یعنی کہ رسی باندھی ہوئی تھی. نیچے کیا تھا جی، بہت دور، اور وہ بہت کافی دور کھڑے تھے، کیونکہ ادھر کیا تھا، بہت بڑا گڑھا تھا اور اس کی یعنی کہ ہیٹ کافی دور تک جا رہی تھی اس آگ کی. تو کیا وہ کافی دور کھڑے تھے اور انہوں نے ایک اسپیشل قسم کا آلہ بنایا، رسی باندھی ہوئی تھی. اب وہ رسی کھولنی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ کہاں جاتے، آگ کے اندر جاتے. تو ابھی وہ یعنی کہ رسی کھول ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا کہ جاؤ مدد کرو، رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ یہ کھل نہ پائے. جب وہ گئے، فرشتوں نے کیا جی، رسی کو تھام لیا. وہ رسی کھولنے کی کوشش کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی یعنی کہ جوں کہ تو نہ ہوئے، وہ پڑے رہے آرام سے. پھر کیا ہوا جی، ان کا ایک جو کافر تھے، ان کا ایک بہت بڑا جو بزرگ تھا، اس نے کیا کہا جی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ماجرا ہو رہا ہے. اس نے کہا جاؤ بستی میں 5-6 ایسی عورتیں پکڑ کے لے آؤ جس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، سر سے ننگی ہوں، ان کے بال نظر آ رہے ہوں.
جیسے ہی وہ عورتیں قریب آئیں وہ فرشتے چلے گئے، فرشتے چھوڑ کے چلے گئے اوپر آسمان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے آگ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آگ کو خبردار کیا گیا ہے، آگ خبردار، اگر تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو میں کیا کروں گا جی، میں یعنی کہ کیا کروں گا، روح ڈال کے تیرے اندر جان ڈال کے کیا کروں گا، عذاب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کیا ہے جی، پوری کائنات کا سپر پاور ہے، شہنشاہ ہے جی، بادشاہ ہے پوری کائنات کا، اس کا جب حکم تھا تو کیا مجال تھی جی آگ کی۔ آگ ایسے بن گئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پرسکون محسوس کر رہے تھے اس آگ کے اندر جیسے وہ پھولوں کی پتیوں پر پڑے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ نبی بھی تھے۔ اب بات آپ کو مثال دینے کا مقصد یہ ہے، جس گھر کے اندر عورت دوپٹہ نہیں پہنتی اس گھر کے اندر کبھی رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کبھی اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر عورت دوپٹہ نہ پہنے سر پہ۔ اتنا یعنی کہ نقصان ہے، اتنا نقصان ہے۔ اگر عورت گھر پر، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی گھر کے اندر چار دیواری کے اندر دوپٹہ نہیں پہنے گی، وہ یہ آپ کی بھول ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ ہے، نہیں، کبھی نہیں آتا رحمت کا فرشتہ۔ تو آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے، یہ جو والدین یعنی کہ پیرنٹس، کچھ بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو مجبور ہوں گے کہ کاش ہم نے بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچوں کی اچھی پرورش کی ہوتی، اب وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں جی، اب بڑے ہو گئے ہیں۔ سر ابھی بھی ٹائم ہے، کوشش تو کریں۔ دیکھیں برائی بہت زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، ہم برائی کو ایک ہی دم روک تو نہیں سکتے نا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ٹرائی اگین ٹیل یو سکسیڈ، کہ ایسا ایسا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا جی، ہمیشہ ہمیں فتح دے گا انشاءاللہ۔ اپنے یعنی کہ ایک عقیدہ بنا لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو یعنی کہ اسلام کی طرف، جو اسلام نے ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں ان کی طرف ان کو راغب کریں سر، تاکہ وہ اسلام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان پر آ جائیں۔ اب دیکھنا اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ فحشہ پن آ گیا کہ لڑکیاں آج ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں نا جسٹ فار ٹائم پاس، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں، فرینڈ شپ کرنے جاتے ہیں، اپنے یعنی کہ احساس نہیں ہے پیرنٹس کے پیسوں کا، فیس جو ہم بھرتے ہیں وہ تو ہمیں مفت کی مل جاتی ہے نا، وہ کوئی احساس نہیں ہے، صرف ہم گپ شپ ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، پڑھنے نہیں جاتے۔ سر کائنڈلی ریکویسٹ ہے اپنے میرے بھائیوں سے، معزز و محترم والدین سے باسد ادب التماس ہے سر، براہ کرم مہربانی فرمائیں، ہم دوبارہ یاد کر لیں کہ یاد رکھیں، ہر کسی کو پتہ ہے ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسلام کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے جی، زندگیاں گزارنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، بیٹوں کی گھر کے اندر ایک اسلامک لا ہو، اسلامی قانون ہو ایک گھر کے اندر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، موت کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، نہیں پتہ ہمیں موت آنی ہے یا نہیں آنی۔ سر کائنڈلی ریکویسٹ ہے اب تمام معزز والدین سے کہ وہ کیا کریں جی، اپنے گھر کے اندر یہ قانون لاگو کریں، تاکہ جس سے کیا ہو جی، آپ کی بھی آخرت سنور جائے، آپ کے بچوں کی بھی آخرت سنور جائے، اور مستقبل میں آپ کے جو اولاد ہے وہ بھی کیا دیں، آپ کو دعائیں دیں کہ ہمارے پیرنٹس اچھے ہیں جنہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی، اچھی قانون کی طرف، اسلامی قانون کی طرف ہمیں راغب کیا۔ اور تمام ان بہنوں سے، بیٹیوں سے بھی التماس ہے کہ شروع سے ہی آپ کیا کریں جی، اسلامی قانون کے متعلق کیا کریں، اپنی زندگی بسر کریں، سر پر دوپٹہ پہنیں، ایک یعنی کہ سادہ لباس میں رہیں سر، بے شک جائیں گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کریں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب جانا تو ہے نا، شاپنگ کرنی ہے، ضرور جانا ہے، لیکن یعنی کہ ایک اسلامی قانون کے مطابق کوشش، ایک ہی دم نہیں ہوگا یہ کام، ایسا ایسا کوشش کریں گے، عادت کو تبدیل کرنے کی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ایک ہی دم نہیں کرنا، ایسا ایسا یعنی کہ ڈیلی کی ایک روٹین کر لیں، جب بھی بازار جانا ہے ایسا ایسا بھی پردے کے کیا کرنا ہے جی، پابندی کرنی ہے جی، یعنی کہ سر پہ دوپٹہ پہن کے جانا ہے۔ آج دیکھ کر یقین کریں انگریزوں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، بازار جائیں جدھر بھی جائیں سر رنگے پھر رہی ہیں جی عورتیں، کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھی ہم نے جانا ہے، مرنا ہے، نہیں مرنا، آخرت کے ہم نے سوال و جواب ہوں گے، کیا ہم جواب دیں گے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اپنے آخری نبی کو جو رو رو کر فریاد کر کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے گئے ہیں، ان کو ہم ادھر آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہم آپ کی امت ہیں، ہم یہ کام کرتے رہے؟ اور کہا جاتا ہے سر کہ جو نیک پرست بندہ ہو نا،
عبادت گزار بندہ ہوں، اس کی جب روح قبض ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے جیسے ہم آٹے سے بال کو نکالتے ہیں، بالکل آرام سے۔ اور جو گناہگار ہو اللہ معاف کرے، بس اللہ سے توبہ، اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے کوئی یعنی کہ کانٹے پڑے ہوں، اس کے اوپر مل مل کا کپڑا پڑا ہو، اس کو جب ہم کھینچیں تو کیا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے اتنی شدت کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی تو اللہ معاف کرے ایسی موت آ جاتی ہے تو 5-5 دن 7-7 دن ٹھہری رہتی ہے، موت نہیں ہو رہی ہوتی، روح نہیں قبض ہو رہی ہوتی۔ اللہ بس معاف کرے ایسی موت سے۔ تو سر آپ سے کائنڈلی اگین ریکویسٹ ہے، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں جس سے کیا ہو، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی تربیت اچھی ہو، جس سے کیا ہو جی ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ ایسا یعنی کہ ایک ماحول بنائے گھر کے اندر، ایسی اپنی زندگی بسر کریں جس سے ہمارا اللہ اور ہمارا آخری نبی حضرت محمد، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا ہوں جی خوش ہوں، راضی ہوں، اور ہماری آخرت بھی کیا ہو جائے، سنور جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں جی، ایک ہی دم نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے آہستہ آہستہ۔ برائی کو ہم آہستہ آہستہ یعنی کہ خاتمہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ اسے ختم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ پلیز کائنڈلی کوشش کرنی ہے، کوشش کر کے آہستہ آہستہ ہم اس کو کیا کریں گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ وی ول بی سکسیزفل، کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ سے اگین ریکویسٹ ہے ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ آہستہ آہستہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔